السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما آمین۔ حمد و ثنا کبریائی بڑائی تعریف و توصیف اکیلے وحدہ لا شریک کے لیے۔ اللہ کی رحمتیں و برکتیں نازل ہوں انبیاء کرام پر، خصوصاً آخری نبی پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، صحابہ کرام پر اور قیامت تک آنے والے مومنین پر۔ معزز و محترم علماء کرام، مسجد حاضہ کے ذمہ داران، دور نزدیک سے تشریف لائے ہوئے مہمانان گرامی، سامعین کرام، بزرگوں، دوستوں، اسلامی بھائیوں، عزیز بچوں، مجھ سے قبل دو اہم شخصیات نے بہت ہی قیمتی باتیں ہماری اصلاح اور تربیت کے لیے ہمارے سامنے رکھیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے جو باتیں پیش کی ہیں اس کو آخر میں پیش کیا جانا تھا، اور مجھ جیسے شاگرد کو، طالب علم کو پہلے موقع ملنا چاہیے تھا تاکہ ایک بیس بنے۔ بہرحال حکم کی تعمیل ہے، چند باتیں آپ کی خدمت میں رکھنا ہے۔ سوال سے شروع کرتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ اگر دو لوگوں کا اختلاف ہو جائے تو اس کو کیسے حل کیا جائے گا؟ انسان کوئی بھی ہو، جب دو انسان اکٹھا ہوتے ہیں تو اختلاف کا امکان موجود ہے۔ یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ مجھ سے کبھی کسی سے کوئی اختلاف نہیں ہوتا۔
اور اگر کوئی ایسا کہے تو شاید وہ غلط ہوگا. ہے ان میں سے کوئی ایسا ہے جو یہ کہے کہ مجھ سے کسی سے کوئی اختلاف نہیں ہوتا؟ ہے کیا؟ نہیں ہے. انسان ہے، رائے کا اختلاف ہو سکتا ہے، بات کا اختلاف ہو سکتا ہے، معاملات میں اختلاف ہو سکتا ہے، رشتوں میں بھی اختلاف ہو سکتا ہے. تو اگر اختلاف ہو جاتا ہے تو اس کا حل کیا ہے؟ کیسے اس کو حل کیا جائے؟ جی آپ بتائیں. ہاں، آپ دو دوست ہیں، ساتھ میں بزنس کر رہے تھے، اختلاف ہو گیا، اس کو کیسے حل کریں گے؟ جی اللہ کے فیصلے پہ چھوڑ دیں گے. اور کوئی جواب؟ جزاک اللہ. قرآن و سنت سے. جزاکم اللہ خیر. اور کوئی؟ جی صبر. جزاک اللہ. اور کچھ؟ اسی بات کو ہم کو سمجھنا ہے کہ ہم کو کیا کرنا چاہیے اختلاف کے وقت. دوسرا یہ کہ جو راستہ بتایا گیا ہے ہم اپناتے ہیں تو فائدہ کیا ہے، نہیں اپناتے نقصان کیا ہے. میں نے ایک آیت کریمہ آپ کے سامنے رکھی، بڑی مشہور ہے، اور الحمدللہ اہل حدیث کے بچے کو آیت کریمہ یاد رہتی. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، اللہ کے اطاعت کرو، رسول کے اطاعت کرو، اور اولو الامر کی اطاعت کرو. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، بس اگر کسی معاملے میں تمہارا تنازع ہو جائے، اختلاف ہو جائے، تو فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تو اس کو اللہ اس کے رسول کی جانب لوٹا دو. ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم اللہ پر اور آخرت کے دن پر یقین رکھتے ہو. ذالک خیر واحسن تأویلا، اور یہ بہترین چیز ہے اور انجام کے اعتبار سے بھی بہتر ہے. یہ آیت کریمہ ہمارے اس سوال کا پورا جواب فراہم کر دیتی. آیت کریمہ کا جو حصہ ہے اس کو مختلف حصوں میں ہم بانٹ کے سمجھنا چاہیں گے. پہلے حصے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا، اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور اولو الامر کی اطاعت کرو. اللہ کی اطاعت یعنی قرآن کریم میں موجود اللہ کے احکام ہیں اس کو ماننا ہے. رسول کی اطاعت احادیث کی شکل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام موجود ہیں اس کو ماننا ہے. اور قرآن اور حدیث ملا دیں تو یہی اللہ رب العالمین کا حکم ہے، یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے. تو اللہ کی بات ماننا ہے، رسول کی بات ماننا ہے، اور اولو الامر کی بات ماننا ہے. اولو الامر سے مراد ایک تو جو حاکم وقت ہوتے ہیں وہ مراد ہوتے ہیں. دوسرا مفسرین نے علماء کی بات کی ہے کہ علماء اولو الامر کے درجے کو پہنچے ہوئے ہیں، لہذا علماء کی اطاعت کیجیے، حاکم وقت کی اطاعت کیجیے اور علماء کی اطاعت کیجیے. یعنی اللہ کی اطاعت کرنا ہے، رسول کی اطاعت کرنا ہے، اور اولو الامر یعنی حاکم وقت یا علماء کی اطاعت کرنا ہے. اب اگر کسی معاملے میں اختلاف ہو جائے تو ایسی صورت میں اس اختلاف کو حل کرنے کے لیے
آپ کے لیے ایک عدالت وہاں چلے جائیے، اور وہ عدالت ہے اللہ اس کے رسول کی۔ اور کہا یہ وہی شخص جا سکتا ہے جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے۔ جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتا یا اس کا ایمان کمزور ہے تو وہ اللہ اس کے رسول کے عدالت میں اپنے فیصلے کو کرانے کے لیے، اپنے اختلافات کو حل کرانے کے لیے نہیں جائے گا۔ اللہ رب العالمین نے جوڑا کہ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اگر اختلاف ہوتا ہے تو کہاں جانا ہے؟ اللہ اس کے رسول کی عدالت میں۔ اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ پر اور آخرت کے دن پر، اگر اللہ پر اور آخرت کے دن پر یقین ہے تو ہم جائیں گے، اور اگر اللہ اس کے آخرت کے دن پر یقین نہیں ہے یا کمزور یقین ہے تو پھر ہم کوئی اور راستہ تلاش کر لیں گے۔ اللہ رب العالمین نے آخری بات کہی ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا، یہ بہتر ہے اور انجام کے اعتبار سے بھی بہتر ہوگا، نتیجے کے اعتبار سے بھی بہتر ہوگا۔ یہ پورا پیغام اللہ رب العالمین نے دے دیا کہ اپنی زندگی میں ہمیں کس کی بات ماننی ہے؟ اللہ کے رسول کی، اور اسی طریقے سے اولو الامر کی۔ جب اس طرح کا معاملہ چلے گا، جب تک اختلاف نہیں تو اسی طریقے زندگی گزارتے چلے جائیے، لیکن اگر اختلاف ہو جائے تو ایسی صورت میں اس کو حل کرانا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اختلاف کو باقی رکھنا ہے، اختلاف کو ختم کرنا ہے، اس کو ختم کر کے آگے بڑھنا ہے، اور ختم کرنے کا طریقہ ذکر کیا کہ اس کو لے جائیے۔ کہاں لے جائیے؟ اللہ اس کے رسول کی عدالت میں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ اختلاف کون سا؟ عموماً یہ آیت کریمہ ہم اور آپ پیش کرتے ہیں۔ کیا نماز میں اختلاف ہے؟ قرآن و سنت میں دیکھیں گے۔ اگر ہمارے کسی بھائی کو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی نماز قرآن و سنت کے مطابق نہیں ہے، رفع الیدین نہیں کرتا، تو ہم یہ بات رکھتے ہیں کہ اللہ کی اطاعت کیجئے، رسول کی اطاعت کیجئے، اور اگر اختلاف ہے تو چلو اللہ اس کے رسول کی طرح جو قرآن و حدیث میں دیکھ لیجئے۔ ظاہر صحیح بات ہے کہ وہ بھی ایک اختلاف ہے، عبادت کے طریقے کا اختلاف۔ کبھی عقیدے میں اختلاف ہو جاتا ہے تو ہم یہ بات کہتے ہیں نہ میری صحیح نہ آپ کے صحیح، چلیے اللہ اس کے رسول کی عدالت میں اس کو پیش کرتے، قرآن و حدیث پر پیش کرتے ہیں، وہاں سے جو ملتا ہے وہ لے لیں۔ روزے میں اختلاف ہو گیا، حج میں اختلاف ہو گیا، زکوٰۃ میں اختلاف ہو گیا، وہاں پر بھی ہم اس کو پیش کرتے ہیں کہ چلو کہاں چلنا ہے؟ اختلاف کو ختم کرنے کے لیے اللہ اس کے رسول کی عدالت میں پہنچتے ہیں، وہاں جو فیصلہ ہو جائے گا اس کو ہم تسلیم کر لیں گے۔ یہ عموماً یہاں تک ہمارا معاملہ ہے، لیکن آیت کریمہ میں بہت غور سے سنیے گا، کام کی بات کہنے جا رہا ہوں۔ آیت کریمہ میں نہ تو نماز کا لفظ آیا ہے، آیت کریمہ میں نہ تو عقیدے کا لفظ آیا ہے، آیت کریمہ میں نہ تو روزے کا ذکر آیا ہے، آیت کریمہ میں نہ زکوٰۃ کا ذکر آیا ہے، آیت کریمہ میں نہ حج کا ذکر آیا ہے کہ اختلاف حج کا ہو تب اللہ کی عدالت میں جائیے، اختلاف نماز کا ہو تب اللہ کی عدالت میں جائیے، اختلاف عقیدے کا ہو تب اللہ کی عدالت میں جائیے، بلکہ وہاں لفظ ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، شَيْء کا لفظ استعمال ہے کہ کسی بھی چیز میں اختلاف۔ اب یہ کسی بھی چیز میں عقیدہ کا بھی ہو سکتا ہے، نماز کا بھی ہو سکتا ہے، روزے کا بھی ہو سکتا ہے، حج زکوٰۃ کا بھی ہو سکتا ہے، تجارت کا بھی ہو سکتا ہے، معیشت کا بھی ہو سکتا ہے، رشتوں کا بھی ہو سکتا ہے، گھریلو معاملات میں اختلاف ہو سکتے ہیں، میاں بیوی کے درمیان کے اختلاف ہو سکتے ہیں، بھائی بھائی کے درمیان کے اختلاف ہو سکتے ہیں، والدین اور اولاد کے اختلاف ہو سکتا ہے۔ ہر معاملے میں کہیں بھی اختلاف آیا، چلو اللہ اس کے رسول کی عدالت میں چلتے ہیں۔ پھر دہراتا ہوں، کوئی بھی اختلاف صرف نماز کا نہیں، روزے کا نہیں، حج کا نہیں، زکوٰۃ کا نہیں، یہ میں اختلاف ہو اس میں بھی جانا ہے، لیکن یہاں اللہ رب العالمین نے صرف اس کے لیے نہیں کہا ہے۔ کوئی بھی اختلاف ہے، تجارت کا اختلاف، لین دین کا اختلاف، زمین جائیداد کا اختلاف، بھائی بھائی کا اختلاف، میاں بیوی کا اختلاف، اولاد والدین کا اختلاف، دوستوں کا اختلاف، بھائی بہنوں کا اختلاف، کوئی بھی اختلاف ہے، چلو کہاں چلنا ہے؟ جی کہاں چلنا ہے؟ اللہ اس کے رسول کی عدالت میں چلنا ہے۔
اور اسی بات کو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جائے گا وہ جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر یقین رکھتا ہے، اور جو یقین نہیں رکھتا وہ نہیں جائے گا۔ ہم اور آپ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے ہیں؟ یقین ہے الحمدللہ، آخرت پر بھی یقین الحمدللہ۔ ہمارے اختلاف بھی ہوں گے، جی نہیں بولے، ہوں گے نا، ہم کو بھی جاننا چاہیے۔ یہ آیت کریمہ ہم سے مطالبہ کر رہی، ایمان والے ہو چلو معاملہ حل کرو۔ اختلاف لے کے بیٹھنے کا اللہ رب العالمین نے حکم نہیں دیا ہے، اس کو حل کرانا ہے، اور کہاں کرانا ہے؟ اللہ اس کے رسول کی عدالت میں کرانا ہے۔ اور کہا اگر ایسا کریں گے تو بہترین فیصلہ بھی ہوگا یہ، اور دوسرا یہ کہ بعد میں جو اس کا نتیجہ آنے والا ہے، جو اس کا ثمرہ آنے والا ہے، جو اس کا رزلٹ آنے والا ہے، وہ بھی بہترین ہوگا۔ یہ اللہ کی گارنٹی ہے۔ یعنی اگر ہم یہ فیصلہ، اپنے اختلافات کا فیصلہ اللہ اس کے رسول سے کراتے ہیں تو اللہ کی گارنٹی ہے کہ آپ کے حق میں بہتر ہوگا۔ گرچہ ظاہری طور پر کبھی کبھی ہمیں اپنا نقصان دکھے کہ جب قرآن و سنت سے ہم اپنا فیصلہ کراتے ہیں تو ایسی صورت میں ایسا لگتا ہے کہ آج مجھ کو کم ملے گا، دوسرے کو زیادہ ملنا ہے، ہو سکتا ہے ایسا، لیکن اللہ نے گارنٹی دی ہے کہ اللہ کا جو بھی فیصلہ آئے گا، رسول کا جو بھی فیصلہ آئے گا، وہ فیصلہ ایسا ہوگا نتیجے کے اعتبار سے، رزلٹ کے اعتبار سے آپ کے حق میں بہتر ہوگا۔ تو ہمیں اپنے فیصلے، اپنے اختلافات کو حل کہاں کرانا ہے؟ اللہ اس کے رسول کی عدالت میں۔ اور اگر نہیں کراتے تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ایمان میں کمی ہے، ایمان میں کمی ہے۔ دوسری چیز، اللہ اس کے رسول کا اگر فیصلہ آ جائے تو پھر مومن کو کوئی اختیار باقی نہیں رہتا کہ اللہ اس کے رسول کے فیصلے کو ٹال دے، چھوڑ دے، یا ذرہ برابر اس میں تھوڑا سا تردد محسوس کرے، اس کی بھی گنجائش نہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم میں فرمایا وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ، کہ کسی مومن مرد یا مومنہ عورت کے لیے کوئی اختیار نہیں ہے کہ جب اللہ اس کے رسول کسی بات میں فیصلہ کر دیں تو وہ اس میں کہے کہ مانوں کہ نہ مانوں، صحیح ہے کہ غلط ہے، کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے، سماج یہ وہ، بالکل کوئی اختیار نہیں۔ یہ بات اللہ رب العالمین نے کس سے کہی ہے؟ مومن مرد اور مومنہ عورت کے لیے، کہ جو مومن ہوگا یا مومنہ عورت ہوگی اس کے پاس جب اللہ اس کے رسول کا فیصلہ آ جائے گا تو پھر اس کے لیے کوئی اختیار نہیں۔ ہم اور آپ مومن الحمدللہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر حدیث کا کوئی فیصلہ ہمارے حق میں آ گیا یا ہمارے خلاف بھی آ گیا تو کیا ہوا؟ ہم فوراً اس کو مانیں گے، ہم فوراً اس کو مانیں گے۔ ہمارے لیے اختیار بچا ہی نہیں ہے اللہ رب العالمین نے کہا ہو کہ ہاں تھوڑا سوچ لو، نہیں، اللہ اس کے رسول کا فیصلہ آ گیا تو بس ہو گیا، ہمیں کوئی اختیار نہیں۔ اس آیت کے شان نزول جب آپ پڑھیں گے بہت بڑی باتیں ہیں۔ آج جس چیز کو لے کر کے ہمارے سماج میں مسائل پیدا ہوتے ہیں ان تمام مسائل کا حل مثال یہاں موجود ہے۔ اور آگے میں بڑھتا ہوں، اللہ رب العالمین نے اور فرمایا ہے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رب کی قسم، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ، اے اللہ کے نبی آپ کے رب کی قسم، لا یؤمنون، یہ لوگ صحیح معنوں میں ایمان والے نہیں ہو سکتے۔ صحابہ کرام تھے، اس وقت صحابہ کرام موجود ہیں سامنے، ان کا ایمان اعلیٰ درجے کا ایمان ہے، اور اللہ رب العالمین پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ آپ کے رب کی قسم یہ لوگ صحیح ایمان والے نہیں ہوں گے۔ کب تک؟ حتی یحکموک فیما شجر بینہم، یہاں تک کہ اپنے اختلافات میں آپ کو حکم نہ بنا لے، جج نہ بنا لے، فیصلہ کرنے والا نہ بنا لے۔ اور جب آپ کوئی فیصلہ کر لیں
تو پھر اس کو ماننے میں ذرہ برابر جھجک محسوس نہ ہو، تردد نہیں ہونا چاہیے، دل میں تنگی نہیں آنا چاہیے۔ اگر یہ چیز ہے تب جا کر کے یہ حقیقی مومن ہوں گے کہ اختلاف ہوگا تو فیصلہ کس سے کرائیں گے؟ اللہ اور اس کے رسول سے کرائیں گے۔ اگر یہ کراتے ہیں تو ایمان والے، اور اگر نہیں کراتے ہیں، کسی اور سے فیصلہ کرانے چلے جاتے ہیں، تو پھر وہ حقیقی مومن نہیں ہے۔ یہ بات رب العالمین نے فرمائی ہے، اور حلفیہ طور پر قسم کھا کے بات فرمائی ہے کہ جو شخص اپنے اختلافات کو حل کرانے کے لیے اللہ اس کے رسول کی عدالت میں نہیں جاتا، وہ حقیقی مومن نہیں ہے۔ مسلمانوں، ان آیات کو سامنے رکھ کر 3 آیات ہمارے سامنے آئی۔ ہمیں اور آپ کو اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ ہم اپنے اختلافات کو حل کرانے کے لیے اللہ اس کے رسول کی عدالت میں جاتے ہیں یا نہیں جاتے ہیں۔ ایسا تو ہے نہیں کہ ہمارے اختلافات جو ہوتے ہیں، سب کے اختلافات ہوتے ہیں، تو اس کو حل کرانے کے لیے ہمیں اللہ اس کے رسول کی عدالت میں جانا چاہیے۔ اگر جاتے ہیں تو ایمان کی علامت ہے، اور اگر نہیں جاتے تو اللہ رب العالمین نے قسم کھا کے کہا ہے کہ ان کا ایمان مکمل نہیں ہے، اور جس کا ایمان مکمل نہیں ہے تو وہ جنت میں جائے گا نہیں۔ بغیر ایمان کے تکمیل کے، بغیر ایمان مکمل ہوئے کوئی شخص جنت میں نہیں جائے گا جب تک معاملہ پاک صاف نہ ہو جائے۔ اور الحمدللہ ہمیں اور آپ کو جنت میں جانے کی فکر ہے۔ الحمدللہ آج آپ یہاں بیٹھے ہیں تو کیوں بیٹھے ہیں؟ اسی لیے بیٹھے ہیں تاکہ کچھ معلومات ملے، اور اس کے ذریعہ سے ہم جنت میں جانے کے راستے کو آسان کر سکیں، عمل کر کے جنت کے راستے کو آسان کر سکیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت کریمہ جب نازل ہوئی، اس کا ایک پس منظر ہے۔ عروہ بن زبیر اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا بھی واقعہ آپ نے شیخ محترم سے سنا، وہ اور ایک انصاری صحابی ہیں، ان کے درمیان اختلاف ہو گیا۔ کون سے اختلاف ہوا؟ میں یہی سمجھانا چاہتا ہوں کہ صرف نماز کے معاملے میں قرآن و سنت سے اختلاف نہیں حل ہوگا، صرف روزے کے معاملے میں نہیں ہوگا، عقیدے کے معاملے میں نہیں ہوگا، عبادت کے معاملے میں نہیں ہوگا، بلکہ ہر معاملے میں جہاں بھی اختلاف ہو وہیں سنیے گا عروہ بن زبیر اللہ تعالی عنہ اور ایک انصاری صحابی کے درمیان اختلاف ہے۔ اختلاف کس بات کا ہے؟ کھیت میں پانی لگانا ہے، پانی بہ رہا ہے، نالی سے آ رہا ہے، اور عروہ بن زبیر اللہ تعالیٰ عنہ کا کھیت پہلے ہے، تو وہ چاہتے ہیں کہ میں پہلے اپنے کھیت میں پانی لگا لوں، اور وہ انصاری صحابی ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ میں اپنے کھیت میں پہلے پانی لگا لوں۔ یہ اختلاف ہے۔ اب کیا ہونا چاہیے؟ آج کے دور میں کیا ہے؟ ہمیں لڑ جائیں گے، جھگڑ جائیں گے۔ وہ دونوں چلے آئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اللہ کے نبی ہمارا یہ معاملہ ہے، یہ جھگڑا ہے، یہ اختلاف ہے، اس کا حل بتائیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حل بتایا کہ پہلے عروہ کا کھیت ہے، لہذا ان کو چاہیے کہ اپنے کھیت میں پانی لگا لیں، اور جب ان کا ہو جائے تو پانی چھوڑ دیں، انصاری صحابی جو ہے وہ اپنے کھیت میں پانی لگا لیں۔ فیصلہ ٹھیک تھا، لیکن کبھی کبھی ہوتا ہے کہ شیطان بہکاتا ہے۔ صحابی تھے، انسانی تھے، غلطی ہوئی، ان کو لگا کہ نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتہ داری کی بنیاد پر فیصلہ ان کے حق میں کر دیا، اور انہوں نے کہا کہ چونکہ آپ کی یہ رشتہ دار ہیں، اس وجہ سے آپ نے ان کے حق میں فیصلہ دیا کہ پہلے وہ اپنے کھیت میں پانی لگائے، اس کے بعد میرے لیے پانی چھوڑیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غصے سے تمتما اٹھے۔ نبی کی شان میں ایسی بات، نبی کی شان میں ایسی بات، نبی نا انصافی کریں گے؟ فوراً کہا زبیر پانی لگاؤ، اتنا لگاؤ کہ تمہارے جو باغ ہے اس کی پوری منیر تک پانی آ جائے، ایک دم فل ہو جائے، تب ان کو دینا۔ اس کے بعد یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، فلا وربک لا یؤمنون، فلا وربک لا یؤمنون، قسم ہے آپ کے رب کی، یہ اس وقت تک حقیقی معنوں میں مومن نہیں ہو سکتے ہیں جب تک کہ
آپ کو اپنے جھگڑے میں اختلاف حل کرانے کے لیے حکم اور جج نہ بنا لیں، اور جب آپ کوئی فیصلہ کر دیں تو اس فیصلے کو تسلیم کرنے میں ذرہ برابر ان کے دل میں تردد نہیں آنا چاہیے۔ تو یہ اختلاف کون سا تھا؟ کون سا تھا؟ کھیت کا تھا۔ گویا کھیت کھلیان کا جھگڑا ہے، اس کا فیصلہ نبی کی عدالت میں ہو رہا ہے، قرآن و سنت کے ہو رہا ہے۔ ایسے ہی ہر اختلاف میاں بیوی کے اختلاف ہوتا تھا، صحابہ کرام نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ رہے ہیں۔ دو بھائیوں کے اختلاف ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لا رہے ہیں۔ ایسے ہی والدین کا اولاد کے اختلاف ہیں، چلے آ رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے کہ اللہ کے نبی ہمارے ان کے درمیان میں اس معاملے کو لے کے اختلاف ہوا، کیا کریں؟ لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں رہنمائی کر رہے ہیں۔ دو دوستوں کے اختلاف ہے، چلے آ رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کیوں؟ اختلاف ہمارا حل ہو جائے۔ یہی اصل ہے، اختلاف کو باقی نہیں رکھنا ہے بلکہ اختلاف کو ختم کرنے کی کوشش کرنا ہے۔ آج ہمارا معاملہ یہ ہے کہ اپنے اختلافات کو حل کرانے کے لیے ہم نبی کی عدالت میں نہیں آتے ہیں، ہم قرآن و سنت سے اپنے اختلافات کو حل نہیں کراتے ہیں، بلکہ ہم دوسرے اعتبار سے دیکھنا چاہتے ہیں، سماج کے اعتبار سے اپنے مسائل کو حل کرنا چاہتے ہیں، خاندان کے اعتبار سے اپنے مسائل کو حل کرنا چاہتے ہیں، یا پھر بہت سارے لوگ ہیں۔ میں کہنا چاہتا ہوں لوگوں ایمان کو مضبوط کرو، اپنے ایمان کو مضبوط کرو۔ بسا اوقات اگر ہم غیروں سے جا کر کے فیصلے کراتے ہیں تو معاملہ ہمارے ایمان تک پہنچتا ہے، معاملہ کفر ایمان تک پہنچ جاتا ہے، اس مسئلے میں داخل نہیں ہونا چاہتا۔ اس لیے اپنے جو بھی اختلاف ہیں ان کو حل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ رب العالمین کے ذریعے سے کرائیں، یعنی قرآن و سنت کی روشنی سے کرائیں۔ آج کورٹ میں آپ دیکھیں جو تعداد آپ دیکھیں گے، چلے جائیے کبھی صرف مسئلے کو سمجھنے کے لیے، کچہری کا چکر لگا لیجیے، وہاں غیروں سے زیادہ مسلمانوں کی تعداد نظر آتی ہے، اور اس میں نقاب پوش ہماری بہنیں ہوا کرتی ہیں، اور جو حالات ہیں، جو کنڈیشن ہے، اللہ ہمیں دیکھ کر کے رونا آتا ہے کہ ان کو اس حالت میں کس نے پہنچا دیا ہے، ان کو اس حالت میں کس نے پہنچا دیا ہے۔ پھر شکوہ یہ ہے کہ ہماری ماں بہنوں کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے، غیروں سے زیادہ ہم نے ان کا استحصال کیا ہے، ہم نے غلط راستہ دکھلایا ہے، ہم نے خود ان کو کورٹ کچہری میں گھسیٹا ہے، یا ایسا ماحول بنا دیا ہے کہ وہ خود ادھر چلی جا رہی ہیں، پھر وکیل ہیں، فلاں ہے، پھر پیسے کا بھی معاملہ ہے، بہت سارے معاملات ہیں جو وکلا حضرات ان کے پاس بیٹھے ایک واقعہ کہنے لگے، سن لیجئے، شاید ہمارے اندر وہ غیرت آئے۔ اللہ رب العالمین ہماری حفاظت فرمائے، ہماری عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے۔ ایک خاتون تھی، اپنے مسائل کو لے کے کورٹ میں گئیں، وکیل کو فیس دینے کے لیے ان کے پاس پیسے نہیں تھے، لیکن وہ فیس ادا کر رہی تھی کسی اور طریقے سے۔ کون ہے ذمہ دار اس کا؟ کون ہے اس کا ذمہ دار؟ ہم نے وہ ماحول کیوں نہیں فراہم کیا کہ چلو اختلاف ہو گیا ہے، کسی عالم کے پاس بیٹھتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ قرآن و سنت کی روشنی میں ہمارا فیصلہ کر دیجیے، جو بھی فیصلہ ہوگا ہم ماننے کو تیار، ہمارے حق میں ہوگا تو بھی مانیں گے، ہمارے خلاف ہوگا تو بھی مان لیں گے۔ کیوں مان لیں گے؟ اس لیے کہ ہم مومن ہیں، اس لیے مان لیں گے کہ اللہ اور اس کے رسول کا جو بھی فیصلہ ہوگا وہ ہمارے حق میں بہتر ہی ہوگا، کیونکہ اللہ رب العالمین نے اس کا گارنٹی دی ہے، ذالک خیر و احسن تاویلا، ذالک خیر و احسن تاویلا۔ تو ایسے موقع پر یہ ماحول ہم کو کہاں سے بنانا پڑے گا؟ اپنے گھر سے بنانا پڑے گا، اپنے گھر سے بنانا پڑے گا۔ میاں بیوی کا اختلاف ہوتا ہے، بہت کتنے گھرانے ہیں اختلاف کے نظر ہو گئے، معاملہ بگڑتا چلا جا رہا ہے۔ اگر آپ اس کی جڑ میں جائیں کہ یہ گھر اتنا فساد کا شکار کیوں ہو گیا، تو وہاں دیکھیے گا بات صرف اتنی ہے کہ یہ جو کرنا چاہتی ہیں یا کہنا چاہتی ہیں وہ بھی صحیح ہے، اور گھر والے ان سے جو کام کروانا چاہتے ہیں وہ بھی صحیح ہے،
لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ ہمارے خاندان کے اعتبار سے کریے. ہمارے گھر میں ایسا چلتا ہے. وہ کہتی ہے ہمارے گھر میں ایسا چلتا ہے. اس کو لے کے چل رہا معاملہ. اور پھر جب یہ بنیاد پڑ جاتی ہے تو اس کے بعد باتا کہانی، وہ انہوں نے ان کو کچھ کہا، پھر انہوں نے کچھ کہا، پھر کچھ کہا، پھر کچھ کہا، پھر کچھ کہا، کرتے 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 پھر خاندان اور فلاں 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 سب ناپ دیے جاتے ہیں. ضد چھوڑ دیں. ہم ضد چھوڑ دیں کہ بس ہمارا ہی چلے گا، ہمارے خاندان کا چلے گا، کسی اور کا نہیں چلے گا. یہ چھوڑ دیجیے. آپ اس پر آ جائیے کہ چلیے ٹھیک ہے، اختلاف ہو رہا ہے، اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے، اللہ رب العالمین کے قرآن سے حل کرا لیتے ہیں. اور جو بھی فیصلہ آئے گا ہم تسلیم کر لیں گے. گھر والے بھی اور جن کا میٹر ہے وہ بھی، جن کے بھی حق میں جائے. آج کتنے مسائل اس لیے جنم پا رہے ہیں. کیا بہو کا کہنا ہے کہ میں اپنے ساس سسر کی خدمت نہیں کروں گی، ان کو کہنا ہے کہ نہیں کرنا ہے. اختلاف ہوا، نہ میری صحیح نہ آپ کی صحیح. چلیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، وہاں جو فیصلہ اہل علم میں کر دیں گے. بس دلیل چاہیے قرآن و سنت کی روشنی میں. وہ فیصلہ ہوگا ہم مان لیں گے، نہ میری نہ آپ کی. اگر یہ فیصلہ ہے کہ نہیں کرنا ہے تو کرنا ہے، نہیں کرنا ہے نہیں کرنا ہے. اس پر آئیے. تو میں فیصلہ نہیں سنا رہا ہوں ابھی کہ کرنا ہے کہ نہیں کرنا، ورنہ جا کے بول دو نہیں کرنا ہے. یہ کام کسی لوگ نکال لیتے ہیں. سیدھا آئیے کہ ہاں ٹھیک ہے، یہ اختلاف کی بات ہے، چلیے ہم اللہ اس کے رسول کی خدمت میں چلتے ہیں اور عدالت میں چلتے ہیں، وہاں فیصلہ کرا لیتے ہیں. اہل علم میں کر دیں گے. اور یقین جانیے کچھ کمی رہتی ہے، اس کو اگر جو اہل علم گفتگو کر کے سمجھاتے ہیں تو تھوڑی جو انا یا اس طرح شیطانی وسوسے، شیطانی خیالات، شیطانی بہکاوے جو آتے ہیں، والحمدللہ قرآن کی آیات سننے کے بعد، احادیث سننے کے بعد وہ چیزیں ختم ہو جاتی ہیں. تو بسا اوقات ہم حق پر ہوتے بھی ہوئے بھی ان کے لیے تھوڑا قربانی دینے کی ضرورت پیش آتی تو ہم تیار ہو جاتے ہیں اس کے لیے. دل صاف ہو جاتا ہے قرآن کی آیت سننے کے بعد، حدیث رسول سننے کے بعد، علماء کی صحبت میں بیٹھ کر کے مسائل کو سننے کے بعد دل صاف ہو جاتا ہے. اور ہم آخرت کے لیے ان کاموں کو بھی کرنے کے لیے تیار ہو جاتے جو ہماری ذمہ داری نہیں رہتی. اور مسائل ہمارے حل ہو جاتے ہیں، ہمارا گھر بھی جنت بن جاتا ہے اور آخرت کی بھی جنت اللہ رب العالمین تیار کر دیتا ہے. یہ کرنے کی ضرورت بھائیو. لیکن اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا پڑے گا، قربانی دینی پڑے گی. بس اوقات ہم خود تیار نہیں ہوتے، خاص طور سے اگر ہمارا معاملہ کسی ہمارے ماتحت کے ساتھ ہے، ماتحت ہماری اولاد کے ساتھ. ٹھیک ہے، والدین کی بڑے حقوق ہے، لیکن کیا یہ سچ نہیں ہے کہ کبھی کبھی والدین سے بھی زیادتی ہوتی؟ آئیے حل کر لیتے. ہم بڑے ہیں، ہمارے ماتحت ہمارے شاگرد ہو سکتے ہیں، ہماری اولاد ہو سکتی ہے. ہم بڑے ہیں، ہمارے بیوی ہمارے ماتحت ہیں. یہاں پر اس کو بھی حل کرائیے نا. تو کبھی کبھی ہم سے بھی غلطی ہوتی ہے. اور ایک مثال اگر آپ پیش کر لے گئے، ایک مثال صرف، کہ آپ نے کوئی معاملے میں اختلاف ہوا، اس کو قرآن و سنت کی روشنی میں حل کرایا اور فیصلہ آپ کے خلاف گیا، اس کے باوجود آپ نے تسلیم کر لیا کہ ہاں جو قرآن و سنت اس کو میں مانوں گا. ایک مثال دے دیجیے، انشاءاللہ آئندہ دوسرا سامنے والا آپ کے لیے قربانیاں دینے کے لیے تیار رہے گا. وہ سمجھ جائے گا کہ آپ یوں ہی ہوائی نہیں کرتے، یا سماج و معاشرہ نہیں دیکھتے، قرآن و سنت دیکھتے ہیں، چاہے اپنے اس کے لیے قربانیاں ہی کیوں نہ دینی پڑے. ایک مثال دے لا جائیے، آئندہ اس کی نوبت نہیں آئے گی، انشاءاللہ وہ ذہن بن جائے گا. یہیں سے ذہن بنے گا، پھر آئندہ جو نسل تیار ہوگی انشاءاللہ ہر معاملے میں قرآن و سنت دیکھے گی، ہر معاملے میں قرآن و سنت دیکھے گی. ایمانداری کے ساتھ بتائیے گا، آپ سے اور آپ کی بیوی سے کسی مسئلے میں اختلاف ہو جائے اور بیوی کہے کہ چلیے فلاں عالم دین ہے،
ان سے اس مسئلے کو ہم حل کرا لیتے ہیں، کتنے لوگ تیار ہوں گے؟ کتنے لوگ تیار ہوں گے؟ بہت کم لوگ۔ ابھی میں ہاتھ اٹھاؤں تو شاید سب اٹھ جائے، لیکن جب عمل کرنے جائیں گے تو شیطان کھڑا ہو جائے گا آگے۔ میں آپ کی غلطی نہیں مانتا ہوں، آپ کا عقیدہ صحیح، الحمدللہ آپ کا منہج صحیح ہے، اپنے اختلافات کو قرآن و سنت سے آپ حل کروانا چاہتے ہیں، تیار بھی ہو جاتے ہیں، لیکن شیطان آتا ہے، ارے بیوی آپ کو لے کے جا رہی ہے، گھر والے کیا کہیں گے آپ کو، رشتہ دار کیا کہیں گے، کیسا شوہر ہے بتاؤ؟ ہاں جی ہم ایسے ہی شوہر ہیں، ہم وہ شوہر ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آئیڈیل اور نمونہ مانتا ہے، میرے نبی نے جیسا بتایا ویسا ہم شوہر بننا چاہتے ہیں۔ دنیا ہنستی ہے، ہنسنے دیجیے، یہ تو ایمان کا معاملہ ہمارا نا، کہ اپنے اختلافات کو قرآن و سنت کی روشنی میں ہم حل نہیں کرائیں گے تو ایمان میں کمی کی علامت ذکر کی گئی ہے۔ ایسے ہی دو بھائیوں کا اختلاف ہے، کبھی میں نے شاید یہاں ذکر کیا کہ دو بھائی ہیں، پراپرٹی کا اختلاف ہے، وہ بھی فائل لے کے روزانہ عدالت جاتے ہیں، کچہری جاتے ہیں، یہ بھی فائل لے کے جا رہے ہیں، یہ وکیل کے پاس، یہ ادھر وکیل کے پاس۔ جانتے ہیں اس کا نقصان کیا ہے؟ اس کا نقصان یہ ہے کہ روزانہ وقت کی بربادی، پیسے کی بربادی، یہاں تک تو آپ سمجھتے ہیں۔ اگلی بات یہ ہے کہ نفرت جو ہم نے بویا ہے اس کو ہم پروان چڑھا رہے ہیں۔ جتنے دن یہ عدالت کے چکر لگتے رہیں گے اتنے دن نفرت بڑھتی رہے گی، اور اتنا ہی نہیں بلکہ یہ نفرت ہم سے آگے بڑھ کر کے ہماری بچوں میں آتی ہے، ہمارے بچوں میں آتی ہے، اور وہ بچے دیکھتے ہیں کہ یہ چچا ہے ہمارے ابا کے ساتھ ایسا کیے ہیں، جبکہ شاید اس کو سچائی نہیں معلوم کہ ابا نے مقدمہ قائم کرانے کے لیے کتنا جھوٹ بولا ہے، اور ان کی اولاد دیکھتی ہے کہ میرے ابا کے ساتھ چچا نے ایسا کیا ہے، اور وہ نفرت بڑھتی چلی جاتی، سچائی لوگوں کے سامنے نہیں آتی، اور آخر میں انتقال کے بعد کبھی فیصلہ بھی آتا ہے تو بھی سچائی سامنے نہیں آتی، لیکن نفرت کی جو بیج ہم نے بویا ہے وہ آگے بڑھتی رہتی۔ یہ شیطان اس طریقے سے ہمارے درمیان دوریاں پیدا کرتا چلا جاتا۔ کیا ہی بہترین حل تھا، کیا ہی بہترین حل تھا کہ دونوں بھائیوں پراپرٹی کا اختلاف ہے، چلے آئے اہل علم کے پاس کہ یہ ہمارا معاملہ ہے، کتاب و سنت کی روشنی میں آپ فیصلہ کر دیجئے، جو بھی ہوگا ہم مان لیں گے، جو بھی ہوگا ہم مان لیں گے۔ اور اتنا یقین رکھیے، اتنا یقین رکھیے، اتنا تو ہمارا ایمان ہے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ، جی الحمدللہ، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، جو اللہ کا تقوی رکھتا ہے اللہ اس کے لیے راستہ نکال دیتا۔ اگلا جملہ ذرا کام کا ہے، اس کو سنیے گا، ہماری نگاہ زیادہ اسی پر رہتی ہے، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور رزق وہاں سے دیتا ہے جہاں سے وہم و گمان بھی نہیں۔ ابھی تو ہم نے سوچا کہ میری پراپرٹی ہے، یہ مل جائے تو میں اتنا کما لوں گا، اسی کے لیے اس کے لڑنے جھگڑنے اختلاف بڑھاتے چلے جا رہے ہیں۔ اگر اس کو اللہ کے لیے ہم نے قرآن و سنت کی روشنی میں اس مسئلے کو حل کیا، ممکن ہو پراپرٹی آپ کے ہاتھ میں آ جائے تو بھی فائدہ، نہیں آئے تو بھی فائدہ ہے، کیونکہ اللہ نے کہا ہے کہ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا، نتیجہ بہتر نکلنے والا ہے۔ جتنا جلدی اختلاف حل کر لیں اتنا زیادہ ترقی کریں گے، جتنا جلدی اختلاف حل ہو جائے گا اتنا جلدی ترقی کر جائیں گے، اور جتنے دنوں تک اختلاف کو باقی رکھیں گے اتنا ہی آپ پیچھے ہوتے چلے جائیں گے۔ تجربہ کر کے دیکھ لیجیے، ایک قوم ہے ہماری طرف بنیا کہا جاتا ہے، ان کے بارے میں آپ نہیں سنیں گے کہ وہ اختلاف کر کے جھگڑے کو کبھی آگے بڑھاتے ہیں۔ جو بھی ہے جیسا بھی جلدی حل کر لو، کم ہے زیادہ ہے معاملہ ختم کر لو۔ ان کی نگاہ میں ایک ہی چیز ہے
کہ اختلاف کریں گے، جھگڑا کریں گے تو ہم آگے نہیں بڑھ پائیں گے. لہذا ان کی سوچ دنیا میں آگے بڑھنے کی ہے اور ہماری سوچ کہاں تک ہونا چاہیے جی؟ آخرت تک آگے بڑھنا ہے. جتنا جلدی اختلاف ختم کر لیں گے اتنا ہی دنیا میں بھی ترقی کریں گے، اخروی اعتبار سے بھی ہم ترقی کریں گے. اس لیے اپنے مسائل کو وہاں سے حل کریں جہاں سے اللہ رب العالمین نے بتایا ہے، وہ ہے قرآن و سنت کی جانب آئے. کیا ایک جملہ آپ نے سنا ہوگا، کہتے ہیں کہ دین اسلام تمام مسائل کا حل ہے. تمام مسائل کا یعنی اس میں ہر مسئلے کا حل موجود ہے. یہ جملہ صحیح ہے جی؟ کسی کو شک نہیں نا؟ الحمدللہ یہ دین ایسا دین ہے اس میں اللہ رب العالمین نے ہر مسئلے کا حل رکھا ہے. تو یہ اختلافات کا بھی حل ہوگا نا. یہ جملہ اس لیے میں نے کہا کہ بہت سارے لوگ سوچتے ہیں ارے یہ اس دور کی بات ہے، آج کے دنوں میں مولانا یہ سب نہیں چلنے والا ہے. میں یہاں بول رہا ہوں نا، یہاں آپ سن رہے ہو قاعدے سے. ابھی نجی مجلس ہوتی تو کوئی ضرور بولتا، واللہ کہتا ہوں کوئی ضرور بولتا ہاں ٹھیک ہے مولانا، لیکن ایسا کچھ تو ایسے بولتے تھے، کچھ سیدھا بولتے ہیں. بس کیجئے مولانا، یہ مولانا کی بات ہے، یہ مولانا کی بات ہے، یہ اللہ کی بات ہے. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. مولانا کیا حیثیت ہے جی شریعت کے مقابلے میں؟ کس کی حیثیت ہے؟ تو اسلام کے اندر ہر مسائل کا حل ہے، ہر مسئلے کا حل ہے. لہذا جب مسئلے کا حل موجود ہے تو ہمیں ادھر ادھر بھٹکنا نہیں چاہیے. آئیے ایک مومن کی شان کیا ہوتی ہے جب ایسے موقع پر اسے کہا جاتا ہے کہ آؤ قرآن و سنت سے اپنا فیصلہ کرا لیتے ہیں. قرآن حکیم میں رب العالمین نے اس کو ذکر کیا. اللہ رب العالمین ارشاد فرمایا انما كان قول المؤمنین اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا واولئك هم المفلحون. کہ مومنوں کا معاملہ یہ ہے، ایمان والوں کا معاملہ یہ ہے کہ اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم، کہ جب ان کو کہا جاتا ہے کہ آؤ اللہ اس کے رسول کی طرف تاکہ تو ہمارے درمیان کے اختلافات کا وہ فیصلہ کر دیں، تو ان یقولوا سمعنا واطعنا، کیا کہتے ہیں؟ ٹھیک ہم بات مانتے ہیں، ہم سنتے بھی ہیں، ہم بات مانتے بھی ہیں. آئیں گے علماء کے پاس بیٹھیں گے، اپنے مسائل حل کریں گے، جو بھی فیصلہ آئے گا قرآن و سنت کی روشنی میں سننے کے بعد اس کے اطاعت کریں گے. یہ کون کہتا ہے؟ اللہ رب العالمین نے مومنین کے بارے میں کہا اور کہا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی وہ لوگ ہیں جب اللہ اس کے رسول کی جانب فیصلہ کے لیے بلائے جاتے ہیں، آمنا و صدقنا کہتے ہیں تو یہ لوگ کامیاب ہیں. یہ قرآن نے گارنٹی دی ہے. مومنوں الحمدللہ ہم لوگ ایمان والے ہیں، ہم لوگ ایمان والے ہیں. ہم لوگ ہی اگر اس پر عمل کر لیں، جتنے لوگ آج یہاں بیٹھے الحمدللہ، یہ عزم کر لیں کہ ہم کو کامیاب ہونا ہے، یہ عزم کر لیں ہم کو کامیاب ہونا ہے. اور کامیابی کا فارمولہ یہ ہے کہ اختلاف کے لیے قرآن و سنت طرف جب بلایا جائے تو فوراً آ جانا چاہیے اور جو فیصلہ ہے اس کو تسلیم کر لینا چاہیے. آپ یہ گارنٹی لے کے جائیے اللہ رب العالمین کی جانب سے کہ آپ ناکام نہیں ہوں گے، آپ کامیاب ہوں گے. تو ہمارا شیوا یہ ہونا چاہیے کہ جب ہمیں کتاب و سنت کی طرف بلایا جائے فیصلہ کرانے کے لیے تو فوراً ٹھیک ہے ہم آنے کو تیار ہیں. لیکن اس کے برخلاف ایک اور ہے جن کو منافقین سے اللہ رب العالمین نے تعبیر کیا، منافق ہیں وہ، ان کا رویہ کیا ہے اس کو بھی سنیں، پھر ہم تبصرہ کریں گے انشاءاللہ اور معاملے کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم بنانے کے سلسلے میں، جج بنانے کے سلسلے میں منافقین کا رویہ کیا ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا وہی سورہ مومنون کے اندر ہی شروع میں، وَيَقُولُونَ سورہ نور کے اندر وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ. کہ ان میں سے
لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، ہم رسول پر ایمان لائے، وَأَطَعْنَا، اور ہم نے اطاعت کیا. کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر رسول پر ایمان لائے اور ہم نے اطاعت کیا. ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ، پھر اس کے بعد انہی میں سے ایک جماعت جو ہے روگردانی کر جاتی، پیچھے ہٹ جاتی. وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ، یہ حقیقی معنوں مومن نہیں. کیا معاملہ تھا ان کا؟ ایمان نہیں لائے تھے؟ لائے تھے. کہا تھا آمنا باللہ کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور رسول پر ایمان لائے، وَأَطَعْنَا، اور ہم اطاعت کرتے ہیں. الحمدللہ یہ باتیں ہم اور آپ بھی کرتے ہیں، اور مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد، تمام مسلمان. کسی سے پوچھئے اللہ پر ایمان لائے، انہوں نے کہا ہاں. ان سے پوچھے رسول پر ایمان رکھتے ہو، کہیں گے ہاں. اللہ اس کے رسول کے اطاعت کرتے ہو، کہیں ہاں. کہیں گے ہر مسلمان کتنا بھی گیا گزرا ہو فوراً یہ بات کہے کہ ہاں ہمیں اللہ پر ایمان ہے، رسول پر ایمان ہے، رسول کی اطاعت کرتے ہیں. لیکن اطاعت کے معاملے میں ایک جماعت ایسی ہے جو دھیرے سے پیچھے ہٹ جاتی ہے کہ نہیں یہاں نہیں، یہاں سماج کا چلے گا، خاندان کا چلے گا، ابا کا چلے گا، باپ دادا کی چلے گی، علماء کی چلے گی، ائمہ کی چلے گی، وغیرہ اپنا لوگوں نے بنا رکھا ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ایمان کا دعویٰ بھی ہے، اطاعت کا جذبہ بھی انہوں نے ظاہر کیا ہے، لیکن جب اطاعت کی بات عملی طور پر آتی ہے تو پھر جاتے ہیں. اللہ رب العالمین کے بارے میں فرماتا ہے وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ، یہ لوگ جو ہے حقیقی معنوں میں مومن نہیں ہیں. اور وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اور جب انہی لوگوں کو اللہ اس کے رسول کی جانب بلایا جاتا ہے لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ، تاکہ ان کے درمیان فیصلہ کر دیں. اِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مُعْرِضُونَ، تو ان میں سے ایک گروہ ایسا جو اعراض کرنے لگتی ہے. جو بلائیے آئیے اللہ اس کے رسول سے فیصلہ کرا لیتے ہیں، کتاب و سنت کی روشنی میں فیصلہ کرا لیتے ہیں، تو ایک جماعت ان میں سے یہ ہوتی ہے فوراً اعراض، نہیں ادھر نہیں جائیں گے. اور سنیے وَإِن يَكُن لَّهُمُ الْحَقُّ، اور اگر فیصلہ ان کے حق میں آنے والا ہے، ان کے فائدے کا ہے، تو يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ، تو دوڑے چلے آتے ہیں. سمجھے گا؟ یعنی وہ سمجھتے ہیں کہ سچائی کیا ہے. اگر اس کو قرآن و سنت سے فیصلہ کرائیں گے تو فیصلہ کیا آنے والا ہے. اگر اپنے حق میں دکھتا ہے تو دوڑے نہیں، قرآن و سنت کے مطابق ہونا چاہیے، قرآن و سنت کے مطابق ہونا چاہیے. اور جب دیکھتے ہیں کہ یہاں کچھ کمی اپنی ہے اور جیسے قرآن و سنت کی روشنی میں فیصلہ ہم نے کرایا ویسے ہی حق ہمارے خلاف فیصلہ چلے جائے گا تو اعراض کرنے لگتے ہیں. اللہ رب العالمین فرمایا افی قلوبہم مرض، کیا ان کے دلوں میں بیماری ہے، ام ارتابوا، یا شک میں پڑے ہیں، ام یخافون ان یحیف اللہ علیہم ورسولہ، یا اس خوف میں ہے کہ اللہ اس کے رسول ان کے خلاف غلط فیصلہ کریں گے. اللہ فرماتا ہے بل اولئک هم الظالمون، یہ وہ لوگ ہیں جو ظالم ہیں، جو ظالم ہے. ہمارے سامنے دو کردار آیا ہے. ایک مومنوں کا کردار ہے کہ وہ کہتے ہیں ہم اللہ پر ایمان لائے، رسول پر ایمان لائے، اور جب ان کو کہا جاتا ہے کہ آئیے اللہ اس کے رسول کے سے فیصلہ کرا لیتے ہیں، قرآن و سنت سے فیصلہ کرا لیتے ہیں، تو فوراً مانتے ہیں سمعنا واطعنا، ہم نے آپ کی بات مان لی، ہم چلتے ہیں، فیصلہ کراتے ہیں، جو بھی فیصلہ آئے گا ہم مان لیں گے. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ لوگ کامیاب ہیں. یہ ایک کردار ہے. دوسرا کردار ایسا ہے جو دعویٰ تو کرتا ہے کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، رسول پر ایمان لائے، اطاعت بھی کرتے ہیں، لیکن جب اطاعت کی بات عملی طور پر آتی ہے تو ایک جماعت اس میں سے پیچھے مڑ جاتی ہے، اطاعت سے اپنے آپ کو منہ موڑ لیتی ہے، اور اللہ رب العالمین کے بارے میں یہ حقیقی مومن نہیں ہے. پھر جب فیصلے کی بات آتی ہے تو فیصلہ کرانے کے لیے جب ان کو بلایا جائے چلو نا کتاب و سنت کی روشنی میں فیصلہ کرا دیتے ہیں، تو نہیں میں نہیں جاؤں گا وہاں. اور اگر اپنے فائدے کی چیز دکھتی ہے کہ اگر قرآن و سنت سے فیصلہ کرائیں گے تو اپنے حق میں آ جائے گا، تو دوڑے چلے آتے ہیں. دو کردار ہے ان کا. جب یہ دیکھتے ہیں فیصلہ ہمارے خلاف جانے والا، نہیں جائیں گے، اور جب یہ دیکھتے ہیں فیصلہ ہمارے حق میں آنے والا، دوڑے چلے آتے ہیں کتاب و سنت کی روشنی میں، کتاب و سنت کی روشنی میں. ہم کدھر ہیں؟ ہم کدھر ہیں؟ ہر شخص اپنے بارے میں سوچے کہ ہم کدھر ہیں، مومنوں والے کردار میں ہیں یا منافقین والے کردار میں ہیں. میں کسی کو منافق نہیں کہہ رہا ہوں
یہ کردار رب العالمین نے قرآن حکیم میں ذکر فرمایا ہے کہ فیصلہ کرانے کے سلسلے میں کتاب و سنت سے اپنے اختلافات کو حل کرانے کے سلسلے میں مومنین آمنا و صدقنا، جب بھی بلاؤ، رات کے اندھیرے میں بلاؤ کہ چلو آج فلاں عالم سے ہم اپنا فیصلہ کرا لیتے ہیں کتاب و سنت، وہ چلا آئے گا، کیونکہ اس کو حق چاہیے، فیصلے کا حل چاہیے، اختلاف ختم کرنا ہے چاہے جو ہو جائے۔ دوسرا کردار منافقین کا ہے، جب فائدہ دیکھتے ہیں تو دوڑے چلے آتے ہیں، اور جب نقصان دیکھتے ہیں تو پیچھے ہو جاتے ہیں۔ ہمارا معاملہ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ دو مثال آپ کے سامنے رکھ کے بات ختم کروں گا۔ شادی بیاہ مسئلہ ہے جی، مسئلہ ہے کہ نہیں؟ کتنا بڑا عذاب ہے، اس کو مسئلہ بولنا بھی عجیب سے لگتا ہے، عذاب ہو گیا، یہ عذاب ہی تو ہے، اور پوری قوم پر یہ عذاب چھایا ہوا ہے۔ ایک مثال دیتے ہیں، ایک صاحب تھے، اگر ہماری بچی ہے، اگر ہماری بچی ہے تو جانتے ہیں کہ اس کے لیے کتنے مسائل پیدا ہوں گے، کتنی تکلیفیں اٹھانے پڑیں گی، تو ہم کیا چاہتے ہیں؟ کتاب و سنت کے مطابق ہونا چاہیے۔ بات صحیح ہے؟ میں نہیں کہتا کہ جتنی لوگوں کی بچیاں ہیں سب صرف بچی کے بارے میں سوچتے ہیں، بچوں کے بارے میں سوچتے ہیں، ایسے الحمدللہ کہ بچی ہو یا بچہ، ہر معاملے میں کتاب و سنت۔ اگر ہر معاملے میں چاہے بچی کا نکاح ہو یا بچے کا نکاح ہو، دونوں صورت میں اگر یہ ہے کہ ہم کتاب و سنت کے مطابق کریں گے تو مومنین کا ایک کردار ہے۔ لیکن اکثر یہ دیکھنے میں آیا ہے اور عملاً دیکھنے میں آیا ہے کہ جب بچی ہے تو کہیں گے کتاب و سنت کے مطابق ہونا چاہیے، باقاعدہ اس کا پرچار کرائیں گے، تقریر تک کروا لیتے ہیں، کتابیں تک بانٹ دیتے ہیں، جی بچی میں دینا ہے۔ لیکن جب بیٹے کا نکاح ہے، ان کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے حدیث سنائیے، ٹھیک ہے، لیکن کترا کے نکل جاتے ہیں۔ یہ عملاً ہے، مثالیں آپ کو مل جائیں گی۔ بیٹی کا نکاح، کتاب و سنت، کتاب و سنت، کتاب و سنت، ہر مجلس میں کتاب و سنت، الحمدللہ یہ ہونا چاہیے، لیکن صرف بیٹی کی نکاح میں نہیں، بیٹوں کی نکاح میں بھی ہونا چاہیے۔ اگر بیٹی اور بیٹے دونوں کی نکاح میں کتاب و سنت ڈھونڈتے ہیں، اس مسئلے کا حل کتاب و سنت سے نکالتے ہیں، تو ایسی صورت میں یہ مومنین کا کردار ہے۔ اور اگر صرف بیٹی میں ڈھونڈتے ہیں، بیٹے میں نہیں ڈھونڈتے، تو منافقین کا کردار۔ تو ہم کو مومن بننا ہے، منافق علامت، منافق کی کوئی بھی شعار ہمیں اختیار نہیں کرنا ہے۔ ایسے ہی ایک معاملہ اور لے لیتے ہیں، وراثت کا۔ کیا مولانا ڈھونڈ ڈھونڈ کے لائے ہو؟ کیا سب میں نقصان ہو رہا ہے؟ جی آج ممکن ہے دنیا میں لین دین میں تھوڑا سا آپ کو لگے کہ کم ہو گیا، زیادہ ہو گیا، تھوڑا پریشانی میں آ گئے، تکلیف میں آ گئے، لیکن یقین ہے کہ اس جھگڑے کو، اس اختلاف کو اگر ہم نے کتاب و سنت کی روشنی میں حل کیا ہے تو اللہ دنیا بھی بنائے گا اور آخرت بھی بنائے گا۔ تو جب معاملہ لڑکی کا رہتا ہے، وراثت لینا ہے لڑکی کو، تو ایسی صورت میں حدیث کی روشنی میں چلتے ہیں۔ مثلا بہو آئی ہے اور اس کے میکے میں وراثت تقسیم ہو رہی، بڑی حدیثیں سنائی جاتی ہیں کہ بچیوں کا بھی حق ہے، اور وہ بھی سناتے ہیں جو ظالم ہیں، اللہ کی میں کہنا نہیں چاہتا، جو ظالم ہیں، جو پہلے سے طلب کر چکے ہیں، لاکھوں روپے لے چکے ہیں، زبردستی لے چکے ہیں، کس منہ سے حدیث سنانے لگتے ہیں؟ یہ بھی حدیث سناتے ہیں۔ کیوں؟ بہو کو ملے گا، حالانکہ ان کا نہیں، بہو کا ہے، لیکن مالک یہ بنے بیٹھے ہیں۔ اور جب بیٹی کا مسئلہ ہوتا ہے یا بہن کا مسئلہ ہوتا ہے تو یہ جناب ایک دم سائلنٹ موڈ میں چلے جاتے ہیں۔ اللہ کے واسطے اس میں بھی کچھ لوگ ہوں گے، ہمیں اس سے توبہ کرنا ہے، ورنہ یاد رکھیے گا یہ دنیا چند روزہ ہے، گزر جائے گی، کٹ جائے گی، کیسے بھی کیا ہو جائے گا، لیکن وہاں تو دینا ہے نا۔ کوئی کتنا بھی کہہ دے، وہاں دینا ہے۔
पाई पाई के हिसाब देना है। यहाँ जर्रा बराबर अगर जुल्म हुआ है तो फिर वहाँ उसको देना ही देना है, अल्लाह अदा कराए। तो इस बुनियाद पर ये नतीजे हमारे सामने जो निकलते हैं वो ये है कि हमारे जो भी इख्तिलाफ हो, चाहे कुरान और सुन्नत, चाहे वो नमाज का इख्तिलाफ हो, रोज़े का इख्तिलाफ हो, हज ज़कात का इख्तिलाफ हो, अक़ीदे का इख्तिलाफ हो, या तिजारत का, या घरेलू मसाइल का, मियाँ बीवी का, भाई बहनों का, हर इख्तिलाफ को हल कराने के लिए हमें किताब व सुन्नत की जानिब आगे बढ़ना चाहिए। यही अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हुक्म दिया है। और अगर हमें कोई बुलाता है कि चलो कुरान और सुन्नत की रोशनी में अपना हल कराएं, तो हमें बिल्कुल खुशी खुशी जाना चाहिए, चाहे बुलाने वाला हमसे छोटा ही क्यों ना हो, हमारा मातहत ही क्यों ना हो, हमें उस पर कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए, गुस्सा भी नहीं होना चाहिए। मसलन अगर बीवी कहे चलो किताब और सुन्नत की रोशनी में हल कराते हैं, तो कभी भी उस पर गुस्सा नहीं होना चाहिए। यही तो एक मोमिन का शिआर है, आमन्ना व सद्दक़ना। और दूसरा ये है कि हम गलत फैसले कराने की तरफ लोगों की तरफ ना जाएं। अक्सर लोग जो समाज में बैठे हुए फैसला करते हैं, उसमें आप देखेंगे किसी न किसी के साथ जुल्म ज़रूर हो रहा है। क्यों? इसलिए कि उनका जो फैसला होता है वो शरीयत के मुताबिक नहीं होता है, वो फैसला समाज के एतबार से होता है, समाज में जो चल रहा है उसके एतबार से होता है। तो हमें समाज में क्या चल रहा है उसके एतबार से नहीं, शरीयत में क्या चल रहा है उसके एतबार से अपने फैसले कराने हैं। तो हमारे पास जो ऑप्शन है वो ये है कि जो भी इख्तिलाफ हो, हम अव्वलन ये कहेंगे चलो किताब और सुन्नत की रोशनी में इसको हल करा लेते हैं, नंबर एक। नंबर दो, अगर कोई हमें कहता है चलो किताब और सुन्नत की रोशनी में इसको हल करा लेते तो हमको चले जाना चाहिए, दो हो गया। नंबर तीन, कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी तमाम तर कोशिशों के बावजूद वो सामने वाला किताब और सुन्नत की जानिब नहीं आ पाता, आने के लिए तैयार नहीं है, बैठने के लिए तैयार नहीं, अहले इल्म की बात को सुनने के लिए तैयार नहीं, और फिर हमें कोर्ट कचहरी में घसीटना चाहता है। तो ऐसे मौके पर हमारे लिए क्या ऑप्शन है, वो उन हालात में जाकर के देखेंगे कि क्या कर सकते हैं कि हमें उन तमाम मसाइल से बचना चाहिए। अगर कुछ कुर्बानी दे करके हमारा मामला हल हो जाए, कोर्ट कचहरी से बच जाए, तो मैं समझता हूँ कि मुनाफे का सौदा है। और लोग करते हैं, दे ले के ख़त्म करते हैं। तो हम कोर्ट कचहरी जितना बच जाएंगे, अपने मसाइल जल्दी जितना हल कर लेंगे, उतना ही इंशाअल्लाह सुकून भी मिलेगा, इत्मीनान भी मिलेगा, और हम तरक्की भी करेंगे, और आपस में उल्फत व मोहब्बत भी कायम रहेगी। रब्बुल आलमीन कहने सुनने अमल की तौफीक दे, हमें किताब और सुन्नत की रोशनी में अपने तमाम मसाइल हल करने वाला बनाए। इलाहुल आलमीन हमें कुरान और सुन्नत के मुताबिक अपनी इबादत को, अपने मामलात को, अपनी सियासत को, अपनी तिजारत को, और ऐसे अपने अक़ीदे को हल करने की तौफीक दे, हमें मुत्तहिद मुत्तफ़िक़ फरमाए। आमीन। तक़ब्बल रब्बुल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।